Remember we met, I could tell by your smile. سعدیہ عابد کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سعدیہ عابد کے عید کے حوالے سے لکھے گئے خصوصی ناول قربانی کی راہ میں کی آخری قسط آپ سب کی بصارتوں اور سماعتوں کی نظر کرنے جا رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آپ کو زیادہ انتظار کروائے بنا ناول کی آخری قسط شروع کرتے ہیں۔ ناول قربانی کی راہ میں مصنفہ سعدیہ عابد، آخری قسط۔ کمرے میں 2 سالہ ارم کو گود میں اٹھائے بیٹھک کی طرف آتی انم بیٹے کے رونے کی آواز پر کچھ عجلت میں وہاں پہنچی اور ننھی ارم کو ملازمہ کو پکڑاتی اس تک آئی۔ ارباز کیا ہوا ہے؟ یہ احراز کیوں رو رہا ہے؟ وہ بیٹے کے لیے فکر مند ہو چکی تھی۔ اس نے ایک نظر سجی سنوری انم کو دیکھا، زیر لب مسکرایا اور تفصیل بتاتا چلا گیا، اور اس نے بیٹے کو اس سے لیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ احراز چندہ خاموش ہو جاؤ، اب بالکل نہیں رونا، ماما آپ کو پھر ایک اسٹوری سنائیں گی، آپ رو گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ اس نے بیٹے کو نہ صرف پچکارا تھا، اس کے آنسو بھی صاف کیے تھے۔ بابی سائیں گندے ہیں ماما، انہوں نے میری فیوریٹ کاؤ کٹ کر دی، وہ سسکا تھا۔ نہیں بیٹا، بابا سائیں گندے نہیں ہیں، وہ تو بابی سائیں لائے ہی قربانی کے لیے تھے۔ آج عید ہے نا بیٹا، عید الاضحیٰ، اس دن تو جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی، مگر بیٹے کے چہرے پر ناسمجھی کے اثرات دیکھ کر وہ مسکرائی اور اسے اس کے لحاظ سے سمجھانے لگی۔ جی مما، میری اسلامیات کی ٹیچر نے بھی بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سیکریفائس کی یاد میں ہم بقرہ عید مناتے ہیں، مگر مما یہ بقرہ عید کیا ہوتی ہے؟ وہ ماں کے سمجھانے پر جوش سے بولتا ذہن میں آنے والے سوال پر الجھ کر رہ گیا، اور وہ اسے پیار سے عید الاضحیٰ کے بارے میں بتانے لگی کہ ہم کیوں مناتے ہیں، آپ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں، میری کچھ ہیلپ ہی کر دیں، جانتے بھی ہیں کہ آپ کے بیٹے کو سمجھانا کتنا مشکل ہے، ایک سوال کا جواب دو تو دوسرا حاضر۔ بیٹے کے سوالوں کا نرمی سے جواب دیتی اس کی نگاہیں خود پر محسوس کرتی قدرے خفگی سے بولی تھی، اور اس کے ہنسنے پر وہ بیٹے کو اٹھائے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ وہ سوچ رہا تھا کہ زندگی کی اصل خوشیاں چھپی ہی قربانیوں تلے ہیں، کہ قربانی جتنی بڑی ہوتی ہے خوشی بھی اتنی ہی زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اعلیٰ قربانی کا مظاہرہ کر کے مثال قائم کی تھی۔ اللہ کی نگاہ میں تو معتبر ٹھہرے ہی لوگوں کے لیے بھی مثال بن گئے، اور ہم بہت بڑی قربانی دینا تو دور، چھوٹی چھوٹی قربانیوں سے بھی ڈرتے ہیں، جبکہ یہ جانتے بھی ہیں کہ رات کے بعد سویرے کو آنا ہی ہے۔ آج کا نیک عمل عاقبت سنوار سکتا ہے تو بد عمل عاقبت بگاڑ بھی سکتا ہے۔ اس کی زندگی گمراہیوں کا شکار تھی۔ انم نے صبر سے اپنی خوشیوں کی، اپنوں کی غربت کی قربانی دی تھی، اور وقت بدل گیا تھا۔ ارباز شاہ جو برائیوں کو اپنے اندر بسائے ہوئے تھا، وہ کیسے اچھائیوں میں بدل گئی، یہ بس اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس نے نفس کو قربان کر کے نیکی کی طرف قدم بڑھائے، اور آج وہ اللہ کے فضل سے کامیاب زندگی گزار رہا تھا، کیونکہ نیکی اس کے اندر تھی، بس نفس کی قربانی کی ضرورت تھی، اور جب اس نے یہ قربانی دی، زندگی سہل ہوتی چلی گئی۔ وہ گاؤں جہاں لوگ شاہوں کے نام سے بدکتے تھے، خوف کھاتے تھے، اب وہی شاہوں کی دریا دلی، نرم مزاجی کا ڈنکا بجاتے ہیں۔ ارباز شاہ کے در سے کوئی سوالی خالی نہیں جاتا کہ وہ اس راز کو پا گیا ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ جب گناہوں کی دلدل میں ڈوبے انسان کو نواز سکتا ہے، معافی قبول کر سکتا ہے، تو وہی شخص جس نے اللہ کے در سے سب کچھ پایا ہے، اسے کچھ اپنوں کچھ غیروں میں تقسیم کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ بانٹنے، تقسیم کرنے، قربانی دینے والوں میں شامل ہو گیا تھا۔ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے اس قابل کر دیا تھا۔ وہ اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں سے لبریز آنکھوں میں آئی تشکر کی نمی صاف کرتا۔ جس دم کمرے میں آیا وہ پیکنگ مکمل کر چکی تھی کہ وہ ہر عید پر لنچ کے بعد حیدرآباد کے لیے نکل جاتے تھے۔ کیا خیال ہے؟ ہر سال تو تمہارے میکے جاتے ہی ہیں، اس سال نہ جائیں۔ وہ بیگ کی زپ بند کرتی سیدھی ہوئی تھی، اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ متوقع ٹکراؤ اور اس کی بات پر جھنجھلا کر اسے دیکھا تھا۔
यार मैं तो तुम पर कब का कुर्बान हो चुका, ख्वामा ख्वाह में निगाहों के तीर चलाकर मुझे कुर्बान हो जाने का इशारा तो न दो, शौखी से कहता बाजू थाम लिया। प्लीज़ अरबाज, इसकी निगाहों की हिद्दत की ताब लाना आज भी इसके बस का रोग न था। थैंक्स अनम, मेरी ज़िंदगी में आने, मेरी ज़िंदगी संवारने के लिए। वो मुस्कुराया था, वो भी जवाबी तौर पर हया से मुस्कुरा दी। थैंक्स मुझे अपनाने और अहमियत देने के लिए, वो झिझक कर बोली थी। आई लव यू अनम, वो इसको शानों से थामे जज्बों से चूर लेजे में बोला था। ये कौन सा वक्त है इजहार मोहब्बत के लिए, वो सुर्ख चेहरे के साथ नरमी से बोली थी। वक्त तो वो अच्छा था जब तुमने मेरी जान बचाई थी, मेरी ज़िंदगी में आई थी। तुम्हारे खामोश एहतजाज के बाद, तुम्हारे वो एहसासात जो मैंने बाय चांस पढ़कर महसूस किए थे। कुछ तब्दीली तुमने ज़िंदगी में आकर पैदा की, कुछ खामोशी ने, और फिर रही सही कसर भी पूरी हो गई। मेरे लिए तो वो वक्त आज भी कीमती है जब तुम मेरी बन गई थी। तुम्हारी दुआओं में असर था जो मैं तुम्हारी चाहत के मुताबिक तुम्हें मिल गया और तुम्हारी पसंद के मुताबिक ढल भी गया। तुम अगर मेरी ज़िंदगी में ना आती तो मैं अंधेरों में ही भटकता रहता, वो माजी में खोता उदासी लिए बोला था। मैंने कुछ नहीं किया अरबाज, कि अंधेरों से आपको रोशनी में मैं नहीं, हमारा अल्लाह लेकर आया है। यकीनन आपने खुद कोई ऐसा अमल किया था जो अल्लाह ने आपका किबला दुरुस्त कर दिया। ऐसे ही तो नहीं कहते ना कि सिर्फ बड़ा अमल करना चाहिए, बल्कि हर छोटे से छोटा अमल करना चाहिए कि कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। और नेकी तो हर इंसान के अंदर होती है, बस इदराक नहीं होता, और जिन्हें इदराक हो जाता है वो दुरुस्त राह पा लेते हैं। वो मुस्कुराकर बोली थी, मैं मुसलमान था, अल्लाह मेरे दिल में था, लेकिन बस इसका इदराक न था। और मुझे इदराक हुआ, मैं मुसलमान से मोमिन बना, और मुझे एहसास हुआ अल्लाह मेरे दिल में है। और जिस लम्हे ये एहसास, ये इदराक की सूरत मुझ पर मुनकशिफ हुआ, मैंने ख़ुद को पा लिया। और अब मैं मुसलमान ही नहीं, मोमिन भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्लाह मुझे दिखता आज भी नहीं है, लेकिन अल्लाह मुझे महसूस होता है। मैंने सिर्फ बुराइयों को छोड़कर और अच्छाइयों को अपनाने की कोशिश की है। कामयाब हुआ हूँ या नहीं ये मेरा अल्लाह जानता है, और मेरी बस यही दुआ है कि नेकी का अमल जारी रहे और मैं सिर्फ वो काम करूँ जिसमें मेरे रब की रज़ा है। मैं शैतान और नफ्स के बहकावे में कभी ना आऊँ। आमीन। इसने भी अरबाज के साथ सद के दिल से आमीन कहा था, और वो दोनों नम पलकों से मुस्कुरा दिए थे। उफ़, ईद के दिन भी आपने बातों में लिखा दिया। इसने माहौल के बोझलपन को दूर करने के लिए हल्के फुल्के अंदाज में कहा था। हाँ, खैर तो ठीक रही हो, आज ईद का दिन है, मौका भी है, दस्तूर भी, गले मिलना चाहिए। इसने जाती हुई अनम की कलाई थाम कर यूँ खींचा कि वो इसके सीने से आ लगी। छोड़े अरबाज, अभी मैंने बहुत से काम करने हैं। वो इसकी सरगोशी और कुर्बत पर सटपटाई थी और जाने को पर तोले थे। प्यार से ज़रूरी भी कोई काम हो सकता है भला? इसने सरशारी से इसके गिर्द घेरा तंग किया था। फजूल बात नहीं, सब इंतज़ार कर रहे होंगे और हमने अभी हैदराबाद भी जाना है, वक्त ज़ाया ना करें। वो इसके हिसार से निकलने की कोशिश के साथ मिनमिनाई थी। ओके, अभी जाओ। एक जसारत के साथ इसे हिसार से आज़ाद कर दिया था। मैं कुछ देर आराम करूंगा, थकन महसूस कर रहा हूँ कि थका देने वाला सफ़र मुंतज़िर है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, हैदराबाद इतनी भी दूर नहीं है, बस आपको मेरे मैके जाने पर ही एतराज़ होता है। मगर मैंने भी हर बार की तरह आपके बहाने किसी खातिर में नहीं लाने। वो बिखरे वाल कैचर में समेटती मुँह बनाकर बोली थी। नाफरमान बीवी जहन्नुम में जाएगी। आप भी जानते हैं कि मैं नाफरमान नहीं हूँ। आराम कर लें, जाने से पहले उठा दूंगी। वो बुरा मनाए बगैर बोली थी। कुछ घंटों बाद वो दोनों अपने दोनों बच्चों के साथ हैदराबाद के लिए निकल गए थे कि अनम के मैके वाले इसकी आमद का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे कि वो मैके महीने में एक बार, वो भी एक दिन के लिए ही आती थी। मुनीब और मरियम एक साथ सेट हो गए थे। मुनीब ने अपने तमाम साबका रवैयों की माफ़ी तलब कर ली थी। मरियम ने सदके दिल से इसे माफ़ कर दिया था और इनकी एक बेटी थी।
نوین کی شادی علی شاہ سے ہو گئی تھی کیونکہ نوین کا منگیتر شادی کر چکا تھا۔ نوین ان کے ساتھ خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے۔ علی شاہ نے اپنے تایا جانباز شاہ کو والدین کا خون معاف کر دیا تھا۔ السلام علیکم مما، عید مبارک۔ وہ بچوں کی طرح لپک کر والہانہ انداز میں ماں سے لپٹ گئی تھی اور وہ مسکرا دی تھی۔ عید مبارک چاچو۔ زہیب شاہ نے مسکرا کر اسے وش کر کے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ بی بی تم نے بڑا نہیں ہونا کبھی۔ منیب نے بہن کے مسکراتے شوخ روپ کو دیکھ کر اسے چھیڑا تھا۔ چھوڑے بھی بھائی، بڑا ہونے میں کیا رکھا ہے، میں تو بس جیسی ہوں ہمیشہ ہی ایسی رہوں گی، اور آپ جلدی سے میری عیدی نکالیں، وہ اپنے مخصوص شوخ لہجے میں بولی تھی، اور اس نے منیب اور زہیب سے بہت لڑ جھگڑ کر عیدی لی تھی۔ مما کچھ کھانے کو دے دیں، سچ بڑی بھوک لگ رہی ہے، وہ نورین کے کندھے پر سر ٹکاتی لاڈ سے بولی تھی۔ بھوک؟ مما نکلتے ہوئے کھانا کھایا تھا اور راستے بھر کچھ نہ کچھ کھاتی ہی رہی تھی، لیکن بیہیو یہاں آ کر ایسے کرتی ہے جیسے میں نے کھانے کو ہی نہیں دیتا۔ اس نے سرخ فراک ٹراؤزر پہنا ہوا تھا جس پر سیاہ رنگ کی کڑھائی کے ساتھ بیڈز لگے ہوئے تھے۔ لائٹ سے میک اپ میں وہ کافی دیدہ زیب لگ رہی تھی۔ ارباز اسے مصنوعی خفگی سے گھور کر بولا تھا، کھانے کو تو آپ مجھے واقعی نہیں دیتے، میں آپ کو دیتی ہوں۔ مما یہ آپ کے داماد صاحب ہل کر پانی نہیں پیتے، سائڈ ٹیبل تک سے پانی میں اٹھا کر دیتی ہوں، وہ کہہ رہی تھی، مگر نورین کے گھورنے پر برے برے منہ بنا کر چپ کر گئی تھی۔ آپ تو لگتا ہے یہاں میری شکایتیں لگانے آتے ہیں۔ چپ رہی کب سکتی تھی، منہ بنا کر بولی تھی۔ ہاں تو شوہر کا خیال نہیں رکھو گی تو شکایت ہی کرے گا، زہیب نے اسے چھیڑا تھا۔ خیال تو رہنے ہی دیں چاچو، جتنا خیال میں ان کا رکھتی ہوں کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اس نے فرضی کالر کھڑے کیے تھے۔ ارباز بھائی آپ اسے رہنے ہی دیں، یہ شروع سے ہی تھوڑی خوش فہم واقع ہوئی ہے۔ لائبہ کیوں اسے چھیڑنے میں پیچھے رہتی؟ چاچو آپ اسے رہنے دیں، شروع سے ہی مجھ سے جلتی ہے، وہ اسی کے انداز میں بولی تھی۔ لو میں اور تم سے جلوں گی، تم سے زیادہ خوبصورت اور عقل مند ہوں، لائبہ سر جھٹک کر بولی تھی، اور ارم بھی ان دونوں کی نوک جھونک میں شامل ہو گئی تھی۔ بچے آتے ہی لان میں کھیلنے چلے گئے تھے۔ یہ بوا اب تک کیوں نہیں آئی، میں اتنی دور سے آ گئی، اور وہ نوین کو دیکھتی چپ کرتی اٹھ کر اس سے لپٹ گئی۔ عید مبارک، بڑی پیاری لگ رہی ہو، انم پھپھو کی تعریف پر مسکرا دی تھی۔ گھر کا ہر فرد موجود تھا اور وہ آپس میں مل بیٹھے عید کی خوشیاں کشید کر رہے تھے۔ تمام بچوں نے الگ محفل جمائی ہوئی تھی، اپنوں کا ساتھ ہو تو خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہیں۔ ان سب نے غم بھی اکٹھے دیکھے تھے، خوشیاں بھی ساتھ کشید کر رہے تھے کہ اسی کا نام زندگی ہے۔ زندگی کی راہوں میں، زندگی کی راہوں میں، قربانی کی باہوں میں، زندگی کی راہوں میں، قربانی کی باہوں میں، کچھ پل چھپے ہیں خوشیوں کے، کچھ پل چھپے ہیں خوشیوں کے ہماری دعاؤں میں۔ زندگی کی راہوں میں، قربانی کی باہوں میں، کچھ پل چھپے ہیں خوشیوں کے ہماری دعاؤں میں۔ وقت آتا ہے اچھا یہ عین ممکن ہے، وقت آتا ہے اچھا یہ عین ممکن ہے، گزار دیکھو وقت بندگی کی چھاؤں میں، گزار دیکھو وقت بندگی کی چھاؤں میں۔ زندگی کی راہوں میں، قربانی کی باہوں میں، کچھ پل چھپے ہیں خوشیوں کے ہماری دعاؤں میں۔ وقت آتا ہے اچھا یہ عین ممکن ہے، گزار دیکھو وقت بندگی کی چھاؤں میں۔ ختم شد۔ ناول قربانی کی راہ میں اختتام پذیر ہوا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے اس ناول کو اتنا زیادہ پسند کیا، سراہا۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ سعدیہ عابد کے نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت ملے۔ جاتے جاتے ہماری وہی پرانی درخواست، دعاؤں میں یاد رکھیں۔
سعدیہ عابد کے نئے ناول تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔